نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگوں کو پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ عملیات کرتے ہیں، عملیات میں فائدہ نہیں ہوتا، یا عملیات کرتے ہیں، عملیات میں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی مشقتیں کرتے ہیں اور اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عملیات بتائیں گے جن سے فائدہ ہو، پر سب سے پہلے یہ کر لیں، یہ دل میں سوچ لیں۔ تو کسی بادشاہ نے ایک واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم آپ کو بتائیں، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ عملیات میں کیسے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، دین دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ہر جگہ پر اس بادشاہ کے ڈنکے بجتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ابھی شکار پہ جایا جائے، شکار کے لیے روانگی کی جائے۔ تو بادشاہ جب شکار کے لیے تیار ہوا تو اپنے جو گھوڑے ہیں ان کو تیار کیا، ان گھوڑوں کو تیار کر کے بادشاہ کی سواری نکلی۔ تو بادشاہ سلامت کی جب سواری نکلی تو بادشاہ سواری کے لیے چلے۔ تو ایک جگہ پر شکار کیا، اس شکار کرنے کے بعد وہاں سے چلے۔ ایسے کافی سارے دیہاتوں میں بادشاہ جاتے رہے، مگر یہ کہ بادشاہ کو جب یہ دل میں یہ گمان ہوا کہ شکار اچھا کیا جائے تو بادشاہ پھر شکار کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ تو بادشاہ کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے دل میں اس کی محبت اتنی محور ہو گئی، اور محبت بادشاہ کرنے لگے۔ تو بادشاہ جب ان سے محبت کرنے لگے تو محبت بادشاہ کو ہو گئی۔ تو بادشاہ اس کو غلام اس نے بنا لیا، اور بادشاہ اس کو لے کر اور آیا، اور آ کر اپنے محل میں رکھا۔ تو کچھ دن گزرے، ابھی تک بادشاہ کی حاجت پوری نہیں ہو سکی، پر بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو میرے عزیز، بادشاہ نے دیکھا کہ وہ جو کنیز وہ لے کر آیا تھا وہ کنیز بیمار ہو گئی، اور بیماری اتنی لاحق ہو گئی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیماری آ گئی۔ تو بادشاہ نے جو ان کے سلطنت کے حکماں تھے، حکیم تھے، ان حکیموں کو بلایا کہ آ جاؤ اور اس میری بانی کا جو میں لے کے آیا ہوں، جس کو میں گھر والی بنانا چاہتا ہوں، اس کا علاج کریں۔ تو بادشاہ کے جب حکیم آئے، انہوں نے علاج کرنا شروع کیا۔ جتنا علاج کریں اتنی وہ بادشاہ کی جو گھر والی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوتی جائے۔ اور جب حکماں نے علاج کرنے سے قاصر ہوئے تو بادشاہ کو عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ یہ ہم سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کوئی اچھی سی تدبیر سوچیں تاکہ یہ ہماری بادشاہ سلامت کی گھر والے ٹھیک ہو جائے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ ساری دنیاوی رہبروں سے بادشاہ قاصر ہو گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، تو ابھی اس کے لیے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ تو بادشاہ نے یہ دل میں سوچا کہ کیوں نہ اس حقیقی بادشاہ کی طرف جاؤں جس بادشاہ نے دونوں جہاں کو پیدا کیا ہے، جس بادشاہ کی سلطنت ہر جگہ پر قائم ہے، اور جس بادشاہ جو کن فیکون کا مالک ہے، اس بادشاہ کی بارگاہ میں کیوں نہ جاؤں، اس سے جا کر عرض کروں میری یہ محبت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ اس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تدبیر نصیب فرمائے۔ تو بادشاہ سلامت جب آئے، مصلی پہ بیٹھے، مصلی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، رو رو کر اتنا روئے کہ مصلی تر ہو گیا ان کے رونے سے۔ اور رو کس لیے رہے ہیں؟ رو اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ بادشاہ کی جو شہزادی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور بادشاہ کو اس شہزادی کو اس سے نجات مل جائے۔ تو بادشاہ جب اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے اس کو نیند آ گئی، نیند نے جب غلبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بادشاہ پریشان نہ ہو، جب تو نے ساری تدبیریں خالی کر کے تو مجھ بادشاہ کی طرف لوٹا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ بادشاہ ہوں کن فیکون کا مالک، جو تیری ہر ایک مراد کو پورا کروں گا، اور ہر ایک تیری ہوگی مراد کی جو ہے پایا تکمیل تک پہنچے گی۔
تو بادشاہ سلامت کو رب العالمین نے حکم فرمایا کہ صبح سویرے تو اپنی سلطنت میں دیکھنا کہ وہ صبح سویرے جو سب سے پہلے بندہ آئے گا اس بندے سے ملنا اور اس سے مل کر اسے عرض کرنا کہ یہ میرے لیے یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کا کوئی علاج بتائیں۔ تو بادشاہ سلامت ابھی اس کو دل میں اطمینان ہو گیا، پہلے غمگین تھا کہ کیسے اس مریض کو صحیح کیا جائے، ابھی اس کے دل میں یہ اطمینان ہو گیا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعلان فرمایا کہ ضرور اس کا علاج ہوگا، تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا، رات کو آرام کیا اچھے طریقے، صبح کو جب اٹھا ابھی سلطنت پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا کہ ابھی پہلا شخص جو آئے اس سے آ کر میں ملاقات کروں اور بات کروں۔ تو جب پہلا شخص ایک بوڑھا شخص سفید ریش اس کے دربار میں آیا تو بادشاہ سلامت کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ بادشاہ ہے جس کی رات خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشارہ فرمایا تھا، یہی وہی بادشاہ ہے جو میری یہ شہزادی کا علاج کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کے ادب کیا اور بادب از خدا قائم توفیق ادب بادب محروم بے ادب محروم ماندہ ذلت رب۔ تو علامہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ادب والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی چیز نصیب فرماتا ہے، اور جو بے ادب ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ جب اس درویش کا وہ بادشاہ اچھے طریقے سے ادب کرنے لگا تو میرے عزیز ادب کی وجہ سے درویش کے دل میں بہت اچھی سی تاثیر پیدا ہوئی کہ بادشاہ سلامت کس طریقے سے میرا ادب کر رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب ادب کیا تو میرے عزیز ادب سے ہی بات بنتی ہے ہر ایک چیز کا، جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ جن بھی شیوخ سے آپ وظیفہ یا کوئی عمل وغیرہ لیں تو ان کا ادب کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ادب نہیں کرو گے، بے ادبی کرو گے، کیونکہ وہ مرید تب تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا یا وہ طالب تب تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے جس سے وہ عمل لے رہا ہے یا جس سے وہ عملیات کا حساب کتاب سیکھ رہا ہے یا عملیات کے معلومات لے رہا ہے اس کا ادب نہیں کرتا، تو تب تک وہ کامل کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں بادب بے ادب بے نصیب بادب با نصیب، تو یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا ادب کرتا ہے، جیسے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہیں پہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مدرسے کے بچے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت ہم پانی بھرنے کے لیے بہت سارے دور جاتے ہیں، مگر یہ کہ ہم پانی بھر کے آتے ہیں وہاں سے کھارا پانی ہے، پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آج سے تم وہاں پر دور سفر کر کے نہ جایا کرو، آپ میرے پاس آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں دم کر کے دوں گا، پانی لے کے جانا واپس اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پانی میٹھا ہوگا۔ تو بابا کے پاس روزانہ وہ بچے مدرسے کے طالب آتے اور بابا وہاں پر دم کر کے تو قاری صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ یہ اتنا جلدی، پہلے تو بہت ساری دیر ہوتی تھی اس کے بعد پانی لے کر آتے تھے، ابھی تو آپ جلدی پانی لے کے آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ یا قاری صاحب عرض یہ ہے کہ وہاں پر ایک دریا کے نزدیک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے دم کرواتے ہیں، دم کروانے کے بعد وہ پانی ہم لے کے آتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں تو وہ پانی راستے میں میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس بابے تو قاری صاحب فرمانے لگے کہ بابا صاحب پڑھتا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے الحمد شریف پڑھتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو الحمد تو ہم تو اچھی سب سے اس کا بابے سے تو ہم اچھی پڑھتے ہیں، تو ہم تو قاری ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں۔ تو ان قاریوں نے سارے مل کر بیٹھ کر الحمد شریف پڑھنے لگے، مگر کہ سارا دن پڑھتے رہے مگر پانی کے میٹھا نہیں ہو سکا۔ تو اسی لیے تو میرے عزیز تو جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ فرمانے لگے کہ ان قاریوں کو بولو کہ اگر آپ عمل تو کرتے ہو پر وہ زبان فرید والی لے کر آئیں، یعنی وہ زبان میں تاثیر ہونی چاہیے، جیسے حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ تو وہ بادشاہ جب ادب کرنے لگا تو ادب سے میرے عزیز زندگی بنتی ہے۔ تو میرے عزیز اس نے جب ادب کیا تو ادب کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے ادب کیا تو وہ فقیر کو آپ فقیر پتہ بھی بادشاہ سلامت بتانے لگے کہ ابھی مجھے مسئلہ یہ کہ وہ ایک عورت ہے، اس پر میں عاشق ہو گئے ہوں، عاشق ہونے کے بعد ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نکاح کرے، میں اس سے نکاح کرتا ہوں پر بیماری آ گئی ہے بیچ میں، جو نکاح جو ہے وہ ہمارا ہو نہیں سک رہا، ابھی مہربانی فرمائیں تاکہ اس
چیز سے ہماری جان چھوٹے۔ تو حضرت بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا جب یہ بات کی تو اس فقیر کہنے لگا چلو مجھے مریض کے پاس لے کے چلو۔ جب وہ مریض کے پاس پہنچے تو مریض کے پاس پہنچ کر اس نے اس کی نبض ہے اس کی نبض پر ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگا کر آپ اسی ٹائم سمجھ گئے کہ یہ جو مریض ہے اس کے کوئی دنیاوی مرض نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جو مرض کا علاج کر رہے ہیں، جو حکماء جو حکیم ہمارے جہاں جو سلطنت کے بیٹے ہوئے ہیں، جو علاج کرتے ہیں وہ علاج الٹا پڑتا ہے، یعنی کہ سیدھا نہیں آتا۔ علاج کرتے ہیں تو علاج میں زیادہ بیماری آتی ہے، شفا نہیں ہوتی۔ تو بابا جب یہ کہنے لگے تو وہ بابا سمجھ گیا کہ اس مرض کا کوئی روحانی مرض، تو آپ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ میرے کمرے سے باہر چلے جائیں، میں دیکھتا ہوں اکیلے میں اس مریض سے پوچھتا ہوں کیا بیماری ہے، کیا مرض اس کو لائق ہے۔ تو جب اس کی نبض پر ہاتھ پھیرا تو اس درویش نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو رات کو خواب میں بھیجا تھا، تو جب اس درویش نے ہاتھ لگایا اس کی نبض پر، تو ہاتھ لگا کر آپ فرمانے لگے کہ آپ کس علاقے میں زیادہ رہیں، بخارا میں رہیں، کوفہ میں رہیں یا کسی اور علاقے میں؟ تو وہ جیسے جیسے فقیر کے علاقوں کے نام لیتا گیا تو وہ بتاتا گیا۔ تو جب سمرقند کا نام آیا تو وہ فقیر جو ہے اس نے جو مریض تھا اس نے ٹھنڈی آنکھ بھری، جب آنکھ بھری تو پریشان ہوا کہ سمرقند کے نام پر وہ فقیر نے دیکھا اس کا بھی جھٹکا لگا ہے، کوئی مرض اس کا کوئی دوسرا ہے۔ تو اس نے فرمانے لگا کہ آپ سمرقند میں کتنے دن رہ کر اس وہاں پر گزارے، کتنی زندگی بسر کی؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، جو شہزادی تھی وہ کہنے لگی کہ فقیر عرض یہ ہے کہ سمرقند میں ایک سونار تھا، اس سونار نے مجھے خرید کیا، خرید کرنے کے بعد مجھے عشق ہو گیا اس سونار کے ساتھ۔ جب عشق ہو گیا تو 6 مہینے میں اس سونار کے پاس رہی، مگر اس سونار نے میرا قدر نہیں کیا، اس سونار نے مجھے آگے جو ہے بھیج دیا۔ اس بھیجنے کے بعد میں زیادہ پریشان رہی اور اس سونار سے محبت ہو گئی۔ تو ابھی فقیر کو پتہ چل گیا کہ اس کو بیماری کیا ہے، اس کو مرض کیا لاحق ہوا ہے۔ تو میرے عزیز جب اس فقیر کو اس کی بیماری کا پتہ چل گیا کہ اس کو عشق تھا سونار سے، ابھی سونار کو لے کے آنا پڑے، تو ابھی بادشاہ سلامت کو سریام وہ بات بتانی صحیح نہیں لگ رہی تھی فقیر کو۔ تو فقیر نے کہا کہ فلاں سونارے کے پاس جاؤ، اسے یہاں پر لے کے آؤ۔ تو بادشاہ نے اپنے جو سپاہی ہیں ان کو بھیجا اور وزراء ان کو بھیجا، جاؤ اس سونار کو لے کر آؤ۔ تو وہ سونار کو لے کر آئے تو بادشاہ نے اس سونار کو قتل کیا اس کے سامنے۔ جب اس کے سامنے وہ سونار قتل ہو گیا تو سونار کے قتل ہونے کے بعد میرے عزیز وہ شہزادی ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا عشق وہاں سے ختم ہو گیا اور اس کو اپنے بادشاہ سے عشق جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو بادشاہ کو اس کی حقیقی محبوب مل گئی۔ تو یعنی یہ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ ساری قصہ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے، جب بھی عمل کرو، جو بھی عمل کرو، اگر آپ کی پہلے تو ادب ہونا چاہیے، ادب ہونے کے بعد دوسری یہ کہ عمل میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لگن ہونی چاہیے، یہ کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے، اور جو بھی عملیات یعنی کہ جو اس میں باری تعالیٰ ہے وہ عملیات کریں، کسی سے اجازت لے کے یا اجازت مانگ کر اس کے بعد وہ عملیات کریا کریں، کیونکہ ان عملیات میں اتنی تاثیر بڑی ہے جو تاثیر آپ سنبھال نہیں سکتے۔ تو اسی لیے ان عملیات کی تاثیر جو ہے وہ تاثیر بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان عملیات کی اجازت ضرور لیں اپنے شیخ سے یا کسی اور سے، یا ہمارے اس چینل پہ اگر کوئی عملیات کوئی بھی آپ کو وظیفہ ملے تو اس کی اجازت ہمارے سے یا ہمارے کسی بھی بندے سے وہ عملیات کی تاثیر وہ جو ہے نا اجازت وہ لینی ضروری ہے۔ تو اجازت اس چیز کی لیں۔ تو میرے عزیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض ہے، ہم اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیں گے، اور آپ اس عملیات کو کریں اور اخلاص نیت کے ساتھ کریں، تو عمل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کام آئیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ عملیات میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں اور پرہیزگاری کریں، اور یہ جو ہے ہم نے چینل بنایا ہے، اس چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اچھے طریقے سے ہم روزانہ آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو اور نصیحت آموز باتیں لے کر آئیں، تاکہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اگر نہیں بھی کریں گے لائک یا سبسکرائب، اس کے باوجود اس کے
تو نہیں بھی کرنے کے باوجود ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اچھی باتیں آپ کو ملیں گی، ہمارا سلسلہ تعلق نقشبندیہ طریقے سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیضان مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جاری رہے گا۔ تو کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پکے پختہ ارادے کے ساتھ، اور جو بھی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ تاثیر اور اس کی برکت ہے، تو اس کی تاثیر اور برکت کی وجہ سے آپ جتنا بھی ہو سکے درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، درود شریف پڑھ کر اس کے بعد عمل کا جو ہے افتتاح کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے اس بادشاہ نے رو کر رب العالمین کی بارگاہ میں گئے، اور اس کے رب العالمین کی بارگاہ میں رب العالمین نے اس کو اپنے محبوبہ، کیونکہ عشق جو ہے باطنی جب لگتا ہے اس کے بعد حقیقی عشق لگ ہی جاتا ہے، تو حقیقی عشق حاصل کرنے کے لیے اس دل کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر یہ تب ہوگی جب ہم 5 اور عملیات والے زیادہ تر بندے یہ ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو نماز پڑھتے نہیں تو عمل اثر کرتے نہیں ہیں، تو نماز پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی نماز میں اگر کوئی شخص نماز 5 وقت پڑھنے والا ہے اس کو تو عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ نماز پڑھیں، کوئی ایسا کام ہے مشکل ہے جس میں بندہ پھنسا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے اسم گرامی سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم نے جو کچھ 2-4 الفاظ کہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آخر میں یہی التجا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں جتنا بھی ہو سکے ویڈیو کو، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر جو ہے ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں، اس پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو میرے عزیز، تو اس بادشاہ کو جیسے روحانی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائی، اس کی محبوبہ اس کو مل گئی، اور اس کے محبوبہ کا جو ہے وصال ہو گیا اس کے ساتھ، یعنی وصال یعنی کہ ملاقات ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے رب العالمین اپنے بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ روحانیات لطائف نصیب فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور عملیات جو ہے عملیات میں جتنا بندہ پاک، کیونکہ ہر ایک عمل کا ہمزاد ہوتا ہے، ہر ایک قسم کا ہمزاد ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ہر ایک قسم کا جب ہمزاد ہوتا ہے تو وہ ہمزاد جب آپ عمل کرتے ہیں تو ہمزاد آپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، تو آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں، باوضو رکھیں، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ عملیات کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل سے کما حق و فائدہ ضرور ملے گا۔ پر یہ کہ کچھ اپنی کوتاہیاں بھی دیکھیں، ایسے نہیں بھائی یار یہ مولانا ظہیر نے عمل دے دیا، ہم نے کیا، مگر یہ کہ ہمیں فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا۔ تو عمل کا تب فائدہ ہوگا جب آپ اپنے آپ میں بھی کچھ تبدیلی لائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے نہیں تو ہم 1 یا 500 عمل آپ کو دے دیں، کوئی بھی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ آپ اگر عمل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وضو کریں، اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، جھوٹوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اس کے بعد غلا، غیبت اور حسد، بغض، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، حالانکہ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، مگر یہ کہ ان کا جو تاثیر ہے، جو موکلات روحانی ہیں موکلات، ان کو ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل فائدہ دیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کما کو، ہمارے بزرگان دین دیکھو نا، انہوں نے عمل لکھ دیے، ہمیں بتا دیے بھائی یہ عمل کرنے سے یہ کام ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ جب انہوں نے بزرگان دین نے ہمیں بتائے تو آخر انہوں نے کیے تھے تب ہمیں بتایا نا، تو انہوں نے ان کے کرنے کے بعد ہمیں وہ چیز حاصل ہوئی نا، ان کو فائدے وہ چیزوں سے حاصل ہوئے، تبھی تو ہمیں وہ چیزیں ملی نا۔ تو ان کو کیوں فائدے ہوئے؟ کیونکہ ان کے قلب بھی پاک تھے، ان کی زبانیں بھی پاک تھی، ان کی جبین نیاز ہر وقت رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والی تھی۔ تو عزیزان محترم، تو آپ بھی یہی کوشش کریں کہ اپنے قلب کو بھی پاک کریں، اپنی زبانوں کو بھی پاک کریں، اس کے بعد ہمیں اس چیزوں کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم یہاں سے یوٹیوب سے آئے، کسی کا بھی عمل ہم نے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد ہم نے شام کو عمل کیا، صبح کو ہم یہی کوشش کرتے ہیں یار یہ عمل ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو ابھی وہ کیسے عمل ہوگا جب تم نے اپنے آپ کو ہی پاک نہیں کیا، اپنے دل کو بھی پاک نہیں کیا، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا نہیں، تو عمل وہ کیسے فائدہ آپ کو دے گا؟ میں خود ان باتوں سے حیران ہوں کہ لوگ یار کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں
جو ہے ان چیزوں کا یہ بڑی چیزیں ہیں، اور یہ ان چیزوں کا جو عملیات کا جو حساب کتاب ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، پر یہ ہے کہ یہ فائدہ تب دیں گی تو جب یہ ہم ان عملیات پر ہم خود عمل کریں گے، کیونکہ عملیات اس لفظ کو ہی آپ پہچان لینا، عملیات یعنی عمل، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عملیات میں سے، ٹھیک ہے۔ عملیات عامل ہم تب بنیں گے جب ہمارے دل دماغ ہر چیز پاک ہو، اس کے بعد جو ہے عملیات میں ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عملیات کریں، اور ان عملیات میں بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ہمیں بتا گئے، اور ان کی محنتیں، ان کی محنتیں اور ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پر کروڑا رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، جو ہم جیسے گناہ گاروں کو، خطاکاروں کو ایسے ایسے عملیات عطا فرمائے جن کے ہم جو ہے حقدار بھی نہیں تھے، مگر یہ کہ ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے وہ عملیات دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جڑیں، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مفید معلومات ہر جو ہے روز ہم دینے کی کوشش کریں گے، ٹائم نکال کر آپ کے لیے، اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو ویڈیو جو بھی ہوگی، ہمیں ٹائم نکلا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے بنائیں گے، اور کوشش کریں اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے بندوں سے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے بندے ہیں جو کوئی شیخ جس کا نہیں ہے کوئی شیخ، تو کوئی شیخ کو حاصل کرے، اس شیخ سے کما حق فیض حاصل کرنے کے لیے جو وہ ذکر کی تسبیح وہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔